کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھنے والے معلم کو، مولوی کو مت بھڑکاؤ، اس کو پڑھانے دو۔ سوچ کے کہا تھا۔ دیکھنے میں دوستو پھوس کا مدرسہ، چھپر کا مدرسہ، پڑھانے والے بھی وہی، سفید کرتا پاجامہ ٹوپی، لیکن یہ انقلاب لا رہا ہے، انقلاب لایا۔ جب رشیا میں کمیونزم آیا، انقلاب آیا کمیونزم کا، تو اس نے سب سے پہلے مدارس دینیہ کو بند کیا۔ کہا کوئی رشیا میں مدرسہ نہیں ہوگا، مدرسہ بند کر دیا گیا، تالے ڈال دیے گئے، مساجد پہ تالے ڈالے گئے، مساجد بند کر دیا گیا۔ کوئی مسلمان ایمان والا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا اللہ اکبر نہیں کہہ سکتا تھا، سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا تھا، الحمدللہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ بورڈ کچھ اور لگا اور گھر کے اندر کچھ اور کام ہو رہا ہے۔ ٹیلر ماسٹر ہے، بورڈ لگا ہوا ٹیلر ماسٹر، اور اندر میں قرآن حفظ کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔ ابھی آپ نے سنا حضرت مولانا مفتی اختر امام عادل صاحب نے فرمایا کہ قرآن نام ہے جو سینے میں ضبط کر کے رکھا ہے، دھڑا دھڑ بولتا ہے۔ ایک شیخ پہنچا اللہ والا، اسی زمانے میں رشیا، ایک بچہ کے والد تھے، کہا حضرت آپ دعا کر دیجئے، میرا بچہ یہ حافظ قرآن ہے، ذرا دعا کر دیجئے۔ تو حضرت کے پاس پاکٹ میں جو قرآن رہتا نا، پاکٹ میں چھوٹا جو ہے قرآن، دیکھیں آپ، نکالا، کہا بچے پڑھو۔ تب وہ تو دیکھ کے پڑھا ہی نہیں تھا، تو پڑھے گا کیا؟ پورا قرآن کا ورق الٹا، دیکھا آگے پیچھے۔ اس اللہ والے نے کہا پڑھو، نہیں پڑھا۔ تو اللہ والوں نے کہا اچھے فلاں آیت فلاں جگہ سے پڑھو، دھڑا دھڑ پڑھ رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن دیکھ کے پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ پڑھتے ہیں قرآن دیکھ کے بھی، لیکن جس کو آنکھ اللہ نے نہیں دیا وہ قرآن کیسے پڑھتا ہے؟ بولو۔ اور میرا ساتھی ہے، آگے پیچھے ایک آدھ سال کا بڑا ہوگا، قاری شبیر احمد، مدرسہ اسلامیہ بھروارہ، کون ضلع ہے؟ دربھنگا۔ میرا ساتھی ہے، آگے پیچھے ساتھ بیٹھتے تھا تو اندھا، اللہ معاف کر دے، محتمیم ہے، اور سوال جواب اتنا کرتا تھا، میں حیرت میں ہوں۔ مدارس تو دوستو بظاہر کچھ نہیں، بلڈنگ بنا ابھی، توجہ آپ لوگ کریں گے تب بنے گا۔ کسی ایک پہ بھروسہ مت کیجیے۔ بغداد کا سب سے بڑا مدرسہ، اس کا نام مدرسہ اسلامیہ، بغداد کا سب سے بڑا مدرسہ، اور ایک آدمی بغداد کا بادشاہ چلا رہا تھا، نظام الملک توسی، مدرسے کا کوئی چندہ نہیں۔ ایک دن خیال ہوا ذرا جائزہ لیں، معائنہ کریں کہ بچہ کیا کر رہا ہے اور پڑھنے کے بعد کیا کرے گا۔ بادشاہ کو خیال آیا اور مدرسہ چلے گئے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 بچے سے ملے، کیا کرو گے؟ کہا فلاں بنوں گا، فلاں بننے کی خواہش ہے۔ آج کل کون سوچتا ہے کہ میں مدرسے میں پڑھاؤں گا یا امامت کروں گا؟ سب اپنا اپنا آئیڈیا دیا۔ تو نظام الملک بادشاہ جو تھا وہ تشفی بخش جواب نہیں پایا تو آرڈر دیا کہ کل سے مدرسہ پہ تالا ڈال دو، مدرسہ پہ تالا ڈال دو۔ بادشاہ ہے، بغداد کا مدرسہ، اب یہ تالا کیا ڈالیں گے؟
آگے ایک کھمبا نظر آیا، جیسے یہ بانس کا کھوٹی نظر آتا ہے، کھمبا نظر آیا، اس میں لائٹ تھی، روشنی، اور ایک طالب علم کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ بولا ہے بچے بتاؤ تمہارا اس مدرسے میں پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا کلمت اللہ، ایک کلمے کو دنیا میں جاری و ساری کرنا ہے، سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانا ہے، بتانا ہے لوگوں میں۔ کہا کیا نام؟ کہا میرا نام محمد بن غزالی ہے، محمد بن غزالی ہے۔ پلٹ کے آئے اور کہا مدرسہ بند نہیں ہوگا، تالا نہیں پڑے گا، اگر ایک بچہ ایسا صحیح العقیدہ ہے، سچا ہے، وہ دنیا میں انقلاب لائے گا، یہی بچہ مدرسہ جاری رہے گا۔ نظام ملک توسی نے مدرسہ کو بند نہیں کیا۔ اور یہ بچہ کون تھا؟ یہ محمد بن غزالی جو احیاء العلوم لکھا ہے، آج دنیا میں اس کا نام چل رہا ہے احیاء العلوم، اور اس کا مصنف امام غزالی ہے۔ بظاہر تو چھوٹا مدرسہ ہے، 1-2 بچے ہر سال ہوتے ہیں پیدا۔ دعا ہے حافظ قرآن کی، عظمت قوم مسلمان تو نے پہچانی نہیں، عظمت قوم مسلمان تو نے پہچانی نہیں، ارے دونوں عالم کی حقیقت تو نے کیا جانی نہیں۔ کیا سمجھو، ایک امام غزالی انقلاب لایا اور بغداد کا مدرسہ رہا۔ یہ تو مدرسہ اسلامیہ بڑھائی، کتنے حفاظ کو پیدا کیے، اس میں کوئی شک نہیں، شبہ نہیں۔ ہمارے مہمان مقصود بھائی گجرات سے آئے ہوئے، میں بہت خوش ہوں۔ ہمارا علاقہ دیکھ کے جائے، یہ غریبی کا غربت کدھا کی جگہ ہے، یہ امیری نہیں۔ ہم لوگ غریب ہیں، کسان لوگ کھیتی لوگ گرہستی کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ کیا ہے، لیکن گجرات تو ایک اہل ثروت کی جگہ ہے۔ مجھے علم ہے، مقصود بھائی کو نہیں جانتا، مولانا غلام مستانوی کو جانتا ہوں، مولانا عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ ہو گئے، کبھی نام سن کو جانتا ہوں، اور بھڑوچ مدرسے کے محتمم تھے، بہت وفد آئی ان کے جماعت، مدرسہ بھڑوچ میں بڑا مدرسہ ہے، اس مدرسے کے، اور مکہ میں میری ملاقات ہوئی، تقریباً 8-10 مولانا تھے بھڑوچ کے، وہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ اور گجرات کی خوبی یہ ہے کہ ہر گھر سے کم ایک آدمی انگلینڈ میں رہتا ہے، کم سے کم۔ اور انگلینڈ میں دوستو اللہ نے وہاں رہنے کی سبب کو مال دیا، اور مال خرچ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں، مسجد بنانے میں، مدرسہ بنانے میں بہت خرچ کرتے ہیں وہ۔ ہمارے علاقے میں آئے اور ہمارا یہ غریبی علاقہ وہ دیکھ کر جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہاں مدرسہ کیسے مولانا شہاب الدین چلا رہے ہیں۔ زیادہ نہیں، 30 35 40 بچے ہیں، اور گاؤں کی بچیاں ہیں، تعلیم پا رہی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ دوستوں رشیا میں پابندی تھی، نہیں کہہ سکتا تھا، تو ٹیلر ماسٹر یہاں کپڑا سل رہا ہے، اندر میں حافظ قرآن تیار کر رہا ہے ٹیلر ماسٹر۔ جب رشیا میں مسابقہ ہوا، مقابلہ ہوا قرآن پاک کا، تو 30,000 کے تعداد میں رشیا میں حفاظ کرام نکلے ہیں، 30,000۔ جہاں مساجد پہ مقابر پہ پابندی تھی، کوئی مسلمان اپنا نام مسلمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا، یہ کمیونزم کا جب انقلاب آیا تھا، آج وہی رشیا ٹوٹ کر بکھر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آج اسلام کا پرچم لہرایا جا رہا ہے رشیا میں،
افغانستان کو دیکھو، آذربائیجان کو دیکھو، قزاقستان کو دیکھو، سارا اسلامی کنٹری ہے یہ، اللہ نے انقلاب لایا۔ میرے بھائیوں، دعا کی محفل ہے، آپ مہمان باہر سے آئے ہیں، ایک بات کہہ دوں، حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام سلیم ایک خاتون ہے، صحابیہ ہے، وہ پہنچ گئی، ذرا غور سے سننا۔ تو حضور دیکھا کہ ایک خاتون آئی ہے اور اس کا چھوٹا بچہ ہے، کم عمر بچہ ہے، اس کو لے کے آئے۔ ام سلیم کہنے لگی یا رسول اللہ، یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور میں آپ کو خدمت کرنے کے لیے پیش کر رہی ہوں، یہ آپ کی خدمت کرے گا، پڑھنے کے لیے نہیں، خدمت کرنے کی۔ چلی گئی والدہ، اس کا نام حضرت انس ہے، صحابی ہے، 10 سال تک حضور کی خدمت کیا حضرت انس، اور باغیچہ جاتے، باغیچہ میں جو بھی پھل فروٹ ہوتا وہ توڑ کر کے حضرت انس لاتے اور حضور کے سامنے پیش کرتے، ایک دن حضور سید علیہ وسلم نے فرمایا ابو حمزہ، تو کہا ابو حمزہ، ابو حمزہ یعنی سبزی توڑنے والا، پھل توڑنے والا، آپ نے مزاحن ابو حمزہ اس کا نام رکھا اور پکارا۔ آنے والے تھے تو حضرت حمزہ نے، انس نے فرمایا کہ ذرا دعا کر دیجئے میرے لیے، دعا کر دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی ہیں، ذرا غور سے سننا، میں بھی دعا کروں گا۔ کتنی دعائیں کی ہیں؟ 3۔ حضور نے حضرت انس کو 3 دعا میں سے پہلا یہ دعا دیے کہ اے انس، اللہ تمہاری عمر کو دراز کرے۔ کتنا ہوا؟ ارے بولے وہ لوگ، 1۔ کہا اللہ تبارک و تعالی تمہارے باغات میں برکت عطا فرمائے، پھل زیادہ سے زیادہ دے۔ کتنی دعا ہوا؟ اور تیسری یہ دعا کیے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ کہاں برکت عطا فرمائے؟ کتنی دعا ہوئی؟ 3۔ عمر کا یہ عالم تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 103 سال کی عمر میں وفات پائے۔ 103۔ باغات کی دعا کیے تھے آپ نے، فرمایا ہر آدمی کا باغیچہ پھل سال میں 1 بار دیتا تھا۔ سال میں کتنے بار دیتا تھا؟ 1 بار۔ سرکار دو عالم نے دعا فرمائی تھی سال میں حضرت انس کا باغ 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ کتنے مرتبہ دیتا تھا؟ 2 دفعہ دے گی دعا۔ اولاد میں برکت عطا فرمائے، تیسری دعا تھی نا۔ محدثین بتاتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، ناتی، نتنی، نواسا، کل تعداد 125 کی ہے۔ کتنی ہے؟ یہ دعا ہے، نبی نے کہا تھا۔ اب ایک بات کہہ کے دعا کرتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم کی بات کو مانتے ہیں۔ ہمارے مقصود بھائی کا بھی کوئی خادم ہوگا، نہیں پہچانا، ضرور ہوگا ساتھ میں۔ مولانا اختر، امام عادل آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آگے پیچھے ہوتا ہے خادم، اور خادم کی بات کو بھی ماننی پڑتی ہے۔ وہ جدھر چاہے گا کر لے گا، خدمت کی سبب سے اللہ اس کے دل کو پھیر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہاں ایک مہمان آئے تو آپ نے دعوت دی، کھانا کھا لیے،
ہاتھ پوچھنے کے لیے جو کپڑا تھا وہ تولیہ باندھی کو کہا حضرت انس کے جلدی سے لے کے آؤ. وہ جو لے کے آئی تو وہ کپڑا گندا تھا. کپڑا کیا تھا؟ گندا کپڑا تھا، میلا کچیلا تھا تو تولیہ. مہمان کو باندھی پیش کرنے والی تھی، دینے والی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ غصہ ہو گئے، کہا جلدی سے صاف کر کے لاؤ. صابن لگے گا، سرف لگے گا، ٹیب لگے گا نہیں. گاؤں والا ہی بولتے ہی نہیں، آپ لوگ باہر کے نہیں ہوئی کیوں؟ ارے ٹائم لگے گا ہی نہیں. باندھی دوڑی ہوئی گئی، آگ کا بھٹی جل رہا ہے، وہاں پر تولیے کو ڈال دی اور تولیہ صاف کر دیا. گرم گرم تولیہ لے کر کے آ گئی اور وہ تولیہ مہمان کو دے دیا. مہمان بھی کہنے لگا یہ تو اب بھی لے کے گئی اور گرم بھی معلوم پڑتا ہے اور صاف بھی ہے، کیا بات؟ کہا کہ یہ آگ کے بھٹی میں صاف کر کے لے آئی. تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی. مہمان نے پوچھا کہ آگ کا کام تو جلانا ہے، یہ آگ کی بھٹی میں کیسے صاف کر کے لے آئے؟ تو جواب دے رہے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے گھر میں سرکار مدینہ تشریف لائے تھے. کھانے کی دعوت دی، میں نے آئے اور کھانا کھانے کے بعد جس وقت حضور کو میں رومال پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی رومال میں ہاتھ پوچھ دیے. یہ وہی رومال ہے. چھونے کو کہتے ہیں لمس. عربی میں کیا بولتے ہیں؟ لمس. لمس چھونا. ہم اردو میں بولتے ہیں چھونا اپنی مادری زبان میں. حضرت انس فرمانے لگے کہ ہمارے گھر حضور مہمان ٹھہرے تھے اور ہم نے اسی رومال کو دیا تھا آپ کو ہاتھ صاف کرنے کے لیے. یہ وہی رومال ہے. کہا کہ جہنم کی آگ اس کو جلا نہیں سکے گی، یہ تو دنیا کی آگ ہے، اس لیے کہ جس کپڑے میں محمد کا ہاتھ ٹچ کیا ہے، جسم ٹچ کیا ہے، وہ جہنم کی آگ اس کو جلا نہیں پائے گی. یہ تو دنیا کا ہے، اس کا کام ہے آگ کا کہ وہ اس کو صاف کر کے وہ پھینک دے گی. میرے نبی کی نسبت کیا ہے؟ بڑی ہے. یہ مدارس چلانے والے صاحب نسبت لوگ ہوتے ہیں، اخلاص نیت کے ساتھ ہی مدرسہ کرتے ہیں، چلاتے ہیں. اب حساب کریں تو مولانا شہاب الدین کا مدرسہ یہ چھوٹا موٹا چھپڑ گھر کا ہے. انشاءاللہ اگر آپ لوگ توجہ کریں گے تو بلڈنگ میں تبدیل بھی ہو جائے گا، اور جب 25-30 سال ہو جائے گا، ابھی نہیں ہوا، تو ایک 30 سالہ ریکارڈ پہ ایک جلسہ بنائیں گے بڑے آکار کا، تو اس میں تمام حفاظ کا نام بھی آئے گا اور ان کو پگڑی بھی دی جائے گی، جس میں مدرسہ اسلامیہ براہی لکھا ہوگا. اور اس وقت جانیں گے کہ ہاں یہاں سے پیدا ہونے والے کتنے حفاظ ہوئے اور کیا انقلاب لائے. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، میں اس لائق نہیں کہ میں دعا کروں یا تقریر کروں. بڑی بڑی ہستی علماء تقریر کر کے چلے گئے. میں یہی کہوں گا کہ بہرحال اپنے ادارے سے چمٹ کے رہے اور ساتھ دے جہاں تک ہو. اللہ آپ کے جان کو مال کو قبول فرمائے. درود شریف پڑھ لیجئے، دعا ہو رہی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اے باری تعالیٰ، جو حفاظ کرام حافظ قرآن مدرسہ اسلامیہ بڑاہی سے ہوئے ہیں ان کو قبول فرما لے، ان کے ماں باپ کو قبول فرما لے، اور مدرسہ اسلامیہ کے اساتذہ کرام و محتمین صاحب کو قبول فرما لے. ان کے سبب سے آپ سبوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. اے اللہ، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. تمام آفات و بلاؤں سے ہم کو محفوظ عطا فرما، فتنہ و فسادات سے محفوظ عطا فرما. اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی، شفائے عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما. جو گزر چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کو قبر میں جنت نصیب عطا فرما. اے باری تعالیٰ، جو قبرستانوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے اللہ، جو بیمار ان کو شفائے کلی، شفائے عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما.
یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے، رازق ہے تو رحیم ہے تو بے نیاز ہے، واحد ہے لا شریک ہے دانائے راز ہے، دروازہ رکھتا رحمت و شفقت کا بازو ہے، جھکتا تیری جناب میں ہر سرفراز ہے، یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے، بندے کو نازو ہے کہ تو بندہ نواز ہے، کوئی نہ کاروں نے کیا میں نے عمر بھرو، روزے جزا کا دل سے بلاؤں میں کیا خطر، ڈوباؤں آؤں چاہے ضلالت میں سر بسر، بہرے رسول لطف و عنایت کی کر نظر، یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے، بندے کو نازو ہے کہ تو بندہ نواز ہے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔